تو بہرحال بہت شکریہ ایک بار پھر مبارکباد. یہاں پر بھابھی صاحبہ کا ذکر ہوا, میں بھی ذکر کر دوں جو میزان کے ایڈیٹر ہیں شائستہ صاحبہ یہاں پر تشریف فرما ہے. ان کی بچیاں ماشاءاللہ سے ابھی ذکر ہوا, دیوا نے تو بہت اچھی نعت پڑھی, آسیہ ہیں, امینا ہیں, سب. تو ان کے گھر میں جو ایک ماحول ہے ادبی, وہ اس کے لیے بھی یہ قابل قدر ہے. تو آئیے اب ہم اس شاعر کو سماعت کرتے ہیں کہ دیکھیے کسی سے سوال کرنا, کسی کو جو سماج میں ہو رہا اس کے بارے میں آگاہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. اگر آپ سوال کسی مفتی سے کر دیجئے تو کفر کا فتویٰ لگ جائے گا. اگر آپ سوال کسی لیڈر سے کر دیجئے تو آپ بغاوت کے الزام میں بند ہو سکتے ہیں. لیکن ایک شخص ہے کہ جس نے اس کی پرواہ نہیں کی ہے, اس نے سوال کیے ہیں, سچ بولا ہے اور بہت سلیقے سے سچ بولا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یہی کسی شاعری اور کسی ادیب کا, کسی شاعر کا منصب ہو سکتا ہے. تو آئیے جناب جوہر کانپوری کو سنا جائے, بہت ادب اور احترام کے ساتھ تشریف لائیں اور اپنے شاعری لائیں. اچھا ٹھیک ہے, پھر بدل گئی ہے ترتیب, معاف کیجیے گا. دیکھیے جس طرح ٹکٹ بدلتے رہتے ہیں نا اسمبلی کے, تو ہم بھی اس کے عادی ہو گئے. تو میں کیونکہ ڈاکٹر ماجد صاحب کو اس وقت حکم تھا کہ جوہر بھائی کو سن لیں, لیکن اب ترتیب پھر بدل دی, اب جوہر بھائی پہ مشاعرہ ختم ہوگا. تو ڈاکٹر ماجد صاحب پر تو میں نے بہت بات کی شروع میں, بہت کچھ ان پر لکھا جا سکتا ہے, لکھا گیا ہے, باتیں کی جا سکتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان شعراء میں شامل ہے کہ جنہوں نے جو بزرگوں سے جو مشاعروں کی روایت ملی تھی, نشست و برخاست, بیٹھنا اٹھنا, گفتگو کرنا, وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن ڈاکٹر ماجد صاحب نے ان مشاعروں کی روایتوں کو, چاہے اس میں لکھت شامل ہو, چاہے پڑھت شامل ہو, چاہے سنت شامل ہو, ان سب کا احترام کیا ہے. اور یہی باتیں ڈاکٹر ماجد دیوبندی کو ماجد دیوبندی بناتی ہیں. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں تشریف. بہت شکریہ, بڑی محبتیں آپ کی. 3-4 تالیاں میرے لیے کافی ہیں. بہت شکریہ آپ کا, میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ تعداد وعداد کچھ نہیں ہوتی, دیکھیے ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں وہ پوری کرنی ہے. میری پہچان اردو سے ہے, میری کوئی اوقات نہیں, لیکن اردو نے مجھے ماجد کو ماجد بنایا. اب اگر میرے بچے, ہماری فیملی میں لوگ اردو نہیں پڑھتے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. اگر اردو نہیں رہے گی تو آپ کا مذہب نہیں رہے گا, مذہب نہیں رہے گا تو پتہ نہیں آپ آدمی ہیں جانور ہیں کون. کیا کہنے, دنیا کا سب سے بڑا ادیب ہوا ہے لارڈ برنارڈ شاہ. اس نے ایک جگہ کہا ہے کہ جس قوم کو مارنا ہو اس سے اس کی زبان چھین لی جائے. اس زبان چھیننے کا مطلب کیا ہے؟ زبان چھیننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اس کی مادری زبان سے ہٹا دیجئے. بس ہماری اب آپ کی ذمہ داری ہے. میزان کا 25واں یہ مشاعرہ ایوارڈ فنکشن ہوا, اور 2-4-10 سال زندہ رہے تو ہر سال کریں گے انشاءاللہ. بیگ صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے, زیدی صاحب مجاہد اردو سلامت رکھے. میں چند شعر تحت میں, اس کے بعد چند شعر جی ارشاد. ترنم سے 5-6 منٹ کا کھیل. بہت بہتر, بہت. پوری میری زندگی جیسی بھی ہے ان سب لوگوں کے ساتھ ہے. 45 سال کی زندگی کا نچوڑ میرا یہ مطلع ہے. جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے, واہ 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 واہ, ملاحظہ پر میں جہاں سے اپنے, جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے, کیا بات ہے, وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے. واہ 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 واہ, کیا کہنے, واہ 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 واہ. جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے, وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے. مجاہد اردو مرکز انڈیا کے صدر میرے محترم سید ندیم عباس زیدی صاحب, آپ کی پیشانی پر یہ شعر لکھتا ہوں. جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے, وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے. بشر تو کیا ہے, فرشتے بھی رو پڑے سن کر. بہت خوب, بہت خوب. ملایا فرمائے, بشر تو کیا ہے, بشر تو کیا ہے, فرشتے بھی رو پڑے سن کر. یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لاتے ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بشر تو کیا ہے, آدھا بشر تو کیا ہے, فرشتے بھی, بشر تو کیا ہے, فرشتے بھی رو پڑے سن کر. کیا کہنے, کیا کہنے. یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لا کے رکھا ہے. یار معین شاداب, جی بھائی, کیا میری کوشش, کیا میری حیثیت, کچھ بھی نہیں.
آپ ہم سب اسی اردو کا فیض ہے جو کھا رہے ہیں. بے شک بے شک. پیش کرتا ہوں کہ تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا. واہ 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 واہ. تیرے کیا کرم کہنے. سے بجھا ہی نہیں سکے گا. بیگ صاحب آپ کی نظر ہے، پھر آپ پڑھ کے دیجئے. والد کی روح خوش ہو رہی ہوگی آج. تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے. ایک اور سیرت کا ورق پلٹتا ہوں کہ کسی کے حکم سے کلمہ پڑھے گا لمحوں میں. واہ. ملاحظہ فرمائے، کے حکم. کسی کے حکم سے، آداب، کسی کے حکم سے کلمہ پڑھے گا لمحوں میں، جو تو نے مٹھی میں کنکر چھپا کے رکھا. واہ واہ واہ. ذرا اچھے سے تالیاں بجاتے جا، بجائے رہے. بہت عمدہ. تیرے کرم سے کیا کہنے ہیں. بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے. کسی کے حکم سے کلمہ پڑھے گا لمحوں میں، کیا کہنا ہے. واہ 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 واہ. جو تو نے مٹھی میں کنکر چھپا کے رکھا ہے. میرے 3-4 یہاں ساری خدائیاں موجود ہیں، بیگم صاحبہ بھی ہیں، لیکن شعر میں پہلے مصرے میں لگے گا کہ میں نے مذاق کیا لڈن بھائی، دوسرے مصرے میں اللہ نے شعر بنا دیا. کیا بات ہے. میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں. کیا بات ہے. غلط بات ہے نا. اب دوسرے مصرے میں دیکھو لڈن بھائی کیا شاعری ہو. میں اپنی داد چاہتا ہوں، میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں، مگر اسی نے میرا گھر بچا کے بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ. بھائی زندہ باد. ماجد بھائی زندہ باد. آداب زندہ باد. آداب کا. کسی کے حکم سے کلمہ پڑھے گا لمحوں میں، واہ. جو تو نے مٹھی میں کنکر چھپا کے رکھا ہے. واہ. میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں، مگر اسی نے میرا گھر بچا کے. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. محبوبہ سب سے اچھی جو آج آئی کل چلی گئی، بیوی سب سے بری جو آخری سانس تک رہتی. کیا بات. پھر سنیے گا شعر. میں اپنی بیوی کو سب سے لڑیے گا جھگڑیے گا، لیکن آپ کو رہنا وہیں ہے، اس لیے کہ وہ روحانی ساتھی ہے. لڈن بھائی آپ بھی ادھر ادھر نہ جائیے، ابھی آپ اس چکر میں ہو. تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی، چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے. میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں، مگر اسی نے میرا گھر بچا کے. بتائیے تحت میں کیسے لگی. 3 شعر طرح. بہت عمدہ. اور یہ شعر میں بتا دوں کہ یہ صرف ماجد دیوبندی کا نہیں بلکہ تمام شوہروں کا شعر ہے. یہ سب یہی کرتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے. جی. جس قدر پختہ تیرا ایمان ہوتا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو بھی اسی طرح سنیے گا. سبحان اللہ. جس قدر پختہ تیرا ایمان ہوتا جائے گا، تیرا ہر ایک مرحلہ آسان ہوتا جائے گا. تیرا جس قدر پختہ تیرا ایمان ہوتا جائے گا، تیرا ہر ایک مرحلہ آسان ہوتا جائے گا. بیگ صاحب، سید صاحب، ہم حضرت محبوب الہی کی دلی میں رہتے ہیں. ان کا خطاب تھا محبوب الہی اپنے سلطان الاولیاء. شعر پہ دعا چاہتا ہوں. اپنے رب سے مانگ اور لوگوں میں اس کو بانٹ دے. کیا کہنے بھائی. واہ 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 واہ. اپنے رب سے مانگ اور لوگوں میں اس کو بانٹ دے.
اس فقیری میں ہی تو سلطان ہوتا جائے گا. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ آداب. سبحان اللہ. اپنے رب سے مانگ اور لوگوں میں اس کو بانٹ دے. کیا بات ہے. اس فقیری میں ہی تو سلطان ہوتا جائے گا. واہ 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 واہ. حضرت نظام الدین اولیاء کے زمانے میں 9 بادشاہ گزرے. 9 کے 9 بادشاہوں نے خدمت میں آنے کی اجازت چاہیے, آپ نے دیا نہیں, اس لیے تھے سلطان الاولیاء. کیا بات ہے. اپنے رب سے مانگ اور لوگوں میں اس کو بانٹ دے. اس فقیری میں ہی تو سلطان ہوتا جائے گا. شورا کی نظر کرتا ہوں یہ شعر ایک طالب علم کا. بیگ صاحب, سید صاحب, جوہر بھائی, معین بھائی. جی بھائی ارشاد فرمائیں. علم کوئی چیز نہیں ہے, علم سے انسان بڑا نہیں بنتا. اگر ایجوکیشن وتھ پازیٹیوٹی ہو, علم مثبت ہوگا تو آپ بنیں گے. علم تو شیطان سے زیادہ کسی میں بھی نہیں تھا, اور ہمارے عہد میں بہت بڑا ودوان تھا کمینہ, سلمان رشدی, جو بھی مرا ہے, لیکن پوری دنیا ذلیل کرتی, چھپا پھرتا رہا زندگی میں کہ کوئی راستہ دے دے. پیش کرتا ہوں. علم پر اپنے وہ پاگل ناز کرتا ہے بہت. واہ 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 واہ. ملاحظہ فرمائے ندیم بھائی, سنیے گا. علم پر اپنے وہ پاگل ناز کرتا ہے بہت, اب اگر حد سے بڑا شیطان ہوتا جائے گا. واہ 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 واہ. اب اگر ذرا اچھی سی تالیاں بجا دیجیے آخری شعر. علم پر اپنے وہ پاگل ناز کرتا ہے بہت, بہت خوب بہت خوب. اب اگر حد سے بڑا شیطان ہوتا جائے گا. آج ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں, بچے بھی ہمارے ہیں وہ میری سنتے ہی نہیں. کوئی بچے اپنے ماں باپ کے نہیں سنتے, لیکن میں انہیں یہ کہتا ہوں بیگ صاحب, سید صاحب, کہ آپ میری بات سنیں نہ سنیں وہ آپ کا کام ہے, لیکن مجھے حشر میں جو جواب دینا ہے میں وہاں جواب دے ہوں. میں کہوں گا اللہ میاں میں نے اپنا کام پورا کیا تھا, انہوں نے نہیں مانی, وہ ان کی بات. کیا بات ہے بھائی. واہ واہ واہ. پیار, شاید اس حوالے سے بہت عرصے کے بعد شورا یہ شعر سن رہے ہوں گے. پیار کر لیکن یہ بے جا ناز برداری نہ کر. ملاحظہ, بے جا ناز برداری. پیار کر لیکن یہ بے جا ناز برداری نہ کر, ورنہ بیٹا اور نافرمان ہوتا جائے گا. پیار کر لیکن یہ بے جا ناز برداری نہ کر, ورنہ بیٹا اور نافرمان ہوتا جائے گا. جس قدر پختہ تیرا ایمان ہوتا جائے گا, تیرا ہر ایک مرحلہ آسان ہوتا جائے گا. تالیوں سے مجھے رخصت کر دیں. کیا کہنے. بہت شکریہ. میں دوبارہ آپ کے لیے ممنون کرم کی التجا کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اردو مر نہیں سکتی جب تک آپ جیسے لوگ ہوں. ایک بھی مجاہد زندہ رہ گئے تو اردو زندہ رہے گی انشاءاللہ. میری کوششوں کو لوگوں نے قبول نہیں کیا, حالانکہ میں نے انقلاب میں بھی دیا. خیر جتنے بھی لوگ آئے, ہم نے ایک اچھی خاصی چائے اور وائے کا اہتمام بھی کیا ہوا ہے. اور زیادہ کیا تھا 300-400, لیکن یہ کہ جتنے لوگ موجود ہیں آپ اس میں ہمارے ساتھ شریک ہو کے ضرور جائیے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. ہاں یہی بات ہے. دیکھیے بیگ صاحب نے کہا یہ خود انقلابیات میں جو لوگ آئے انقلابی آئے, اور آج کے اس مشاعرے کی کامیابی پر بھرپور تالیوں سے استقبال کیجئے ہمارے اگلے شاعر.